فلموں کے 50 کی دہائی کے مقبول گلوکار سلیم رضا 1955 سے 1983 تک اپنی موت تک پاکستان کے فلمی افق پر اپنے مقبول گیتوں کے ذریعے چھائے رہے۔ سلیم رضا پاکستان کی اردو فلموں کے پہلے عظیم گلوکار تھے جنہیں ایک ایسے وقت میں فلمی گائیکی پر اجارہ داری حاصل تھی جب پاکستان میں عنایت حسین بٹی، مہدی حسن، احمد رشدی اور منیر حسین جیسے بڑے بڑے نام موجود تھے۔ سلیم رضا 4 مارچ 1932 کو ہندوستانی پنجاب کے شہر امرتسر کے ایک عیسائی خاندان میں پیدا ہوئے۔ شروع میں ان کا نام ڈیاس نوئل رکھا گیا۔ قیام پاکستان کے بعد وہ پاکستان آئے اور گائیکی کا آغاز سلیم رضا کے نام سے کیا۔ شروع میں وہ نجی محفلوں میں گا کر اپنا گزر بسر کیا کرتے تھے۔ 1954 میں سلیم رضا ایک نجی محفل میں گا رہے تھے کہ ایک ریڈیو پروڈیوسر کی نظر ان پر پڑ گئی جس نے انہیں ریڈیو پاکستان لاہور پر گانے کا موقع فراہم کیا۔ یہاں سے وہ فلمی موسیقاروں کی نظر میں آئے۔ سکوں گا تجھ کو تیرا پیار زندگی۔ روایت ہے کہ بابا جی اے چشتی نے ان سے پہلا گیت فلم نوکر کے لیے ریکارڈ کیا تھا جس کے بول تقدیر کے مالک دیکھ ذرا کیا دنیا ظلم کرتی ہے۔ ریلیز کے اعتبار سے ان کی پہلی فلم قاتل تھی جس میں ماسٹر عنایت حسین کی دھن میں گیت آتے ہو یاد بار بار کیسے بلائے تمہیں گایا۔ یہ گیت سنتوش کمار پر فلمایا گیا تھا۔ اپنے پہلے ہی سال میں انہوں نے 4 فلموں میں 5 گیت گائے تھے لیکن کوئی گیت مقبول نہیں ہوا تھا۔ حسن کو چاند جوانی کو قمر کہتے ہیں۔ 1957 کا سال سلیم رضا کے لیے بہت خوش قسمت سال ثابت ہوا اور انہوں نے بلندی کی طرف اڑان بھرنا شروع کی۔ ان کی پڑھی ہوئی نعت شاہ مدینہ یثرب کے والی سارے نبی تیرے در کے سوالی پاکستان کی تاریخ کی سب سے مقبول ترین فلمی نعت ثابت ہوئی جسے جتنا بھی سنے اتنا ہی لطف آتا ہے۔ موسیقار حسن لطیف نے فلم نور اسلام کے لیے تیار کی تھی۔ اسی سال فلم بیداری کے ترانے آؤ بچوں سیر کرائے تم کو پاکستان کی اور ہم لائے ہیں طوفان سے کشتی نکال کے گا کر انہوں نے اپنے آل راؤنڈر ہونے کا ثبوت دیا۔ 1962 کو سلیم رضا کے انتہائی عروج کا سال قرار دیا جاتا ہے۔ اسی برس ان کی 18 فلمیں ریلیز ہوئی جن میں انہوں نے 31 گیت گائے تھے۔ اسی سال انہوں نے فلم اولاد کی مشہور زمانہ قوالی لا الہ الا اللہ فرما دیا کملی والے نے ریکارڈ کروائی تھی۔ یہ اپنے وقت کی سب سے مشہور فلمی قوالی تھی۔ اس سال فلم عذرا کا شاہکار گیت جانے بہارا رشک چمن غنچہ دہن سیمی بدن بھی منظر عام پر آیا جسے ماسٹر عنایت حسین نے کمپوز کیا تھا۔ تو 63 میں سلیم رضا کی فلموں کی تعداد 15 تھی جن میں کل 32 گیت گائے تھے۔ اسی سال کا سب سے سپر ہٹ گیت اے دل کسی کی یاد میں ہوتا ہے بے قرار کیوں جو فلم ایک تیرا سہارا میں شامل کیا گیا تھا۔ اے دل کسی کی یاد میں ہوتا ہے بے قرار۔ اس فلم میں یہ دو گانا بادلوں میں چھپ رہا ہے چاند کیوں بھی سپر ہٹ تھا۔ انہی کسی ادا سے پوچھ لو بادلوں میں چھپ رہا ہے چاند۔ گیتوں میں سانپ چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں، فلم باجی کا آجا دل گھبرائے، فلم پانوس جب سے دیکھا ہے تمہیں، فلم جب سے دیکھا ہے تمہیں اور شام غم پھر آ گئی پھر اداسی چھا گئی فلم سیما قابل ذکر تھے۔ سلیم رضا نے 1955 سے لے کر 1971 تک کے 17 فلمی کیریئر میں 17 سال کے فلمی کیریئر میں 165 فلموں میں 299 گیت گائے جن میں 144 اردو فلموں کے 259 اور 20 پنجابی فلموں کے 30 گیت شامل ہے۔ ان کی پہلی فلم قاتل 1955 اور آخری فلم یار دیس پنجاب دے 1971 ریلیز تھی۔ انہوں نے سب سے زیادہ گیت موسیقار ماسٹر عنایت حسین، رشید اترے اور بابا جی چشتی کی دھنوں میں گائے۔ ان کی آواز سنتوش اور درپن پر بہت سوٹ کیا کرتی تھی۔ ان کے گائے ہوئے گیتوں کی بدولت کئی فلمیں کامیابی سے ہمکنار ہوئی۔ وہ المیہ گیت گانے میں مہارت رکھتے تھے۔ انہوں نے ملی نغموں کو بھی اپنی آواز دی جو آج بھی لوگوں میں مقبول ہے۔ 1965 کی پاک بھارت جنگ کے دوران ریڈیو پاکستان لاہور سے جو پہلا ترانہ گونجا تھا وہ سلیم رضا اور ساتھیوں کا گایا ہوا تھا جس کے بول تھے ہمارے پاک وطن کی شان ہمارے شیر دلیر جوان تھے۔ بطور گلوکار فلموں میں زوال کے بعد وہ کچھ عرصے ریڈیو اور ٹی وی سے منسلک رہے۔ 70 کی دہائی کے وسط میں وہ پاکستان کو خیر بات کہہ کر کینیڈا چلے گئے جہاں 1983 میں ان کا انتقال ہوا اور وہی دفن ہے۔ کالی سارے
نبی تیرے در کے سوالی. 50 اور 60 کی دہائی میں پاکستانی فلم انڈسٹری کو یادگار گیت دینے والے عظیم پلے بیک سنگر اور گلوکار سلیم رضا 4 مارچ 1932 کو ہندوستانی پنجاب کے شہر امرتسر میں پیدا ہوئے. سلیم رضا کو کلاسیکی موسیقی میں مہارت حاصل تھی. انہوں نے گلوکاری کا آغاز ریڈیو پاکستان سے کیا. 1955 میں فلم نوکر سے فلمی صنعت میں قدم رکھا اور اسی سال ریلیز ہونے والی فلم قاتل کے گیت گا کر وہ کافی مقبول ہو گئے. انہیں اصل شہرت 1957 میں فلم 7 لاکھ کے گیت یارو مجھے معاف رکھو میں نشے میں ہوں سے ملی، جس کے بعد انہوں نے متعدد فلموں کو اپنے گیتوں سے مزین کیا. معاف رکھو میں نشے میں ہوں. 1966 میں فلم پائل کی جنکار کے گیت حسن کو چاند جوانی کو غزل کہتے ہیں کے بعد ان کا زوال شروع ہو گیا. فلمی صنعت میں احمد رشدی، مہدی حسن، مسعود رانا، مجیب عالم اور دیگر گلوکاروں کی آمد کے بعد ان کی مانگ میں کمی آتی چلی گئی اور وہ مایوس ہو کر کینیڈا چلے گئے، جہاں انہوں نے 1975 میں موسیقی کا ایک کل قائم کیا. خوبصورت آواز کے مالک سلیم رضا 25 نومبر 1983 کو گردے فیل ہونے کے باعث 51 سال کی عمر میں کینیڈا میں انتقال کر گئے تھے، مگر ان کی مدر آواز آج بھی مداحوں کے کانوں میں رز گھول رہی ہے. دل میں بسی ہے ایک دنیا، اب تم یہ بتاؤ کیا لوگے. ہم نے تو تمہیں دل. سلیم رضا نے پاکستانی فلموں میں پس پردہ گلوکار کے طور پر بہت شہرت حاصل کی. وہ 25 نومبر 1983 کو کینیڈا میں انتقال کر گئے تھے. سلیم رضا فلمی صنعت میں اپنے زوال کے بعد بیرون ملک منتقل ہو گئے تھے اور وہی ان کا انتقال ہوا. سلیم رضا نے 50 کی دہائی کے وسط میں پاکستان کی اردو فلموں کے لیے کئی گیت ریکارڈ کروائے جو اس زمانے میں بہت مقبول ہوئے. انہوں نے جس وقت اپنے فلمی گائیگی کے سفر کا آغاز کیا، پاکستان میں عنایت حسین بٹی، مہدی حسن، احمد رشدی اور منیر حسین جیسے گلوکار بھی انڈسٹری سے جڑے ہوئے تھے. سلیم رضا کا کیریئر ایک دہائی تک عروج پر رہا اور پیر، فلم ساز اور ہدایت کار نئی آوازوں کی جانب متوجہ ہو گئے. گلوکاروں نے سلیم رضا سے ہر طرح کے گیت گوائے، جبکہ وہ ایک مخصوص آواز کے مالک تھے جو اردو فلموں میں سنجیدہ اور نیم کلاسیکل گیتوں کے لیے تو ایک بہترین آواز تھی، لیکن ٹائٹل اور تھیم سانگز، پنجابی فلموں کے گانے، اونچے سروں یا شوق اور مزاحیہ گیتوں کے لیے ان کی آواز موزون نہیں تھی. اس کے باوجود کئی گیت سلیم رضا کی آواز میں یادگار ٹھہرے. گلوکار سلیم رضا کو 50 اور 60 کی دہائی میں بہت شہرت ملی. گو سلیم رضا فلم نور اسلام سے قبل قاتل، نوکر، انتخاب، سوہنی، پون، چھوٹی بیگم، حمیدہ، حاتم، حقیقت، صابرہ، قسمت، وعدہ، آنکھ کا نشہ، داتا، 7 لاکھ، عشق لیلا، مراد، نگار میں اپنی پرسوز اور دلگداز آواز میں گائی کا مظاہرہ کر چکے تھے، مگر مذکورہ نعتیہ کلام انہوں نے جس رچاؤ سے پیش کیا اس کی مثال نہیں ملتی.